اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ، اللہ کا سب سے پہلے تمام تر تعریف و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق فرما کر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اپنی پوری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزار دی، اور آخری امت کے لیے ایک بہترین سب سے اعلیٰ نمونہ بن کر چلے گئے، جس کی گواہی خود قرآن کریم ان الفاظ میں دیتا ہے: انک لعلی خلق عظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں۔ میرا موضوع ہے سیرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو بیان کرنے سے بھی پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ دیکھیے، ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ دونوں گروہ میں سے ہے۔ ان دونوں بنیادی قسمیں ہیں، یعنی ایک تو محدثین اور دوسرا فقہاء۔ ان کی مختصر تعریف آپ سماعت فرمائیں تو آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ محدثین کسے کہتے ہیں؟ ان کا کام کیا تھا؟ الحمدللہ، قرآن حکیم کو تو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح ترتیب میں آپ کے دل پر اتار کر جمع کر دیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے صحابہ کرام کے پاس جمع کرا دیا، اور ان میں سے کسی کو صحابہ جمع کر دیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ الحمدللہ سینکڑوں صحابہ نے اس کو یاد کر لیا، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کتابی شکل میں جو کمی رہ گئی تھی، اس کو خلفائے راشدین میں سے ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم تک وہ کمی دور ہو گئی۔ انہوں نے اس کو ایک مکمل کتابی شکل پیش کر دی۔ قرآن مجید کا معاملہ تو سبحان اللہ محفوظ ہو گیا۔ اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کرنا، کیونکہ بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد الگ الگ منتشر ہو گئے تھے۔ کوئی صحابی کوفہ چلے گئے تھے، کوئی دمشق چلے گئے تھے، کوئی کہاں، کوئی کہیں چلے گئے تھے۔ کسی کے پاس اتنی احادیث تھی، کسی کے پاس کچھ اور احادیث تھی، کسی کے پاس کچھ اور۔ اب ضرورت پڑی ان کو جمع کرنے کی، پھر صحیح غلط کو الگ کرنے کا کام پیش آیا، پھر ان کو صحیح طریقے سے مرتب کرنا پڑا۔ تو اس کام کو کس نے کیا؟ یہ جو میں نے کہا، یہ کام کس نے کیا؟ محدثین اکرام رضی اللہ عنہم نے۔ الحمدللہ محدثین بہت بہت بڑے محسن ہیں ہمارے اس امت کے، کیونکہ اپنی پوری زندگیاں انہوں نے اسی کام میں وقف کر دی۔ مثلا تاریخ میں اس طرح آتا ہے، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں اس بنا پر کہ ان کو پتا چلا کہ ایک صحابی جو دمشق میں رہتے ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی، مگر وہ ان کے پاس 3 راویوں کے حوالے سے موجود تھی۔
اور ان کو پتا چلا کہ جو صحابی دمشق میں ہے ان کو صرف 2 راویوں کے حوالے سے یہ حدیث معلوم ہے، تو انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور اس کو معلوم کرنے کی غرض سے اس حدیث کو سننے کے لیے اپنی سواری ادھر لے کے چلے گئے۔ پھر وہاں چل کر اس صحابی سے ملتے ہیں اور وہ حدیث ان سے کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کو یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہے، ذرا مجھے سنا دیجئے۔ تو انہوں نے وہ سنا دیا، تو ویسے ہی وہ اپنی سواری اونٹ کو پلٹا لیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا رکیے، آرام کر لیجئے، کھا پی لیجئے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم میں صرف ایک حدیث سننے کی غرض سے آیا تھا، میں نے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع کرنا نہیں تھا، اسی لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ الحمدللہ، سوچئے، غور کرنے کا مقام ہے یہ۔ اس جگہ ہمارے محدثین اکرام کتنے مخلص تھے، کتنے اللہ والے، کتنی اپنی آخرت کی فکر کرنے والے۔ اپنے کھانے پینے کو بھی انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا کہ میرا مقصد کوئی اور نہ نکل آئے، ایسی فکر تھی ان کی۔ اور اس میں سب میں ایڑی چوٹی کے کون سے محدث ہیں؟ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جو سب میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے، ساری دنیا اس بات کی گواہی دیتی۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی اسی طرح فکر کرنے والا اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے والا بنائے، آمین۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری کے بعد امام مسلم، امام ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ سب محدثین کا نام آتا ہے، مگر سر فہرست امام بخاری کا نام۔ ان کی کاوشوں، ان کی محنتوں، ان کی قربانیوں سے الحمدللہ انہوں نے یہ مرتبہ حاصل کیا کہ قرآن کے بعد سب میں پہلا درجہ حدیثوں میں امام بخاری کو حاصل ہے، بخاری شریف کو حاصل ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اب دوسرا طبقہ کس کا تھا؟ جیسا کہ میں نے کہا، فقہاء کرام۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی جمع ہو گئی، اب باری آئی ان دونوں سے احکام نکالنا، استدلال کرنا، ایک حدیث کو دوسری حدیثوں سے جوڑنا، پھر قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا، پھر اس کے بعد کوئی حکم نافذ کرنا۔ اسی کو اجتہاد کرنا بھی کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ اصل فقہا کسے کہتے ہیں؟ یہ تعریف اگر ہمارے ذہن میں رہے تو ہمارے بات سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ یہ کام جنہوں نے کیا ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہاء کرام۔ اور ان میں سب سے پہلے سر فہرست کس کا نام آتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ سب کا اتفاق ہے کہ انہی کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کے پاس تھا وہ ان کے بعد کسی کے پاس نہیں آیا۔ اس میں صحابہ کو مستثنی کر دیجئے، یہ بہت ہی الگ گروہ تھا۔ اللہ کے رسول کے بعد سب میں بہترین لوگ دنیا میں صحابہ کرام کے تھے، اس کے بعد تابعی، اس کے بعد تبع تابعی، اس کے بعد کا مرحلہ بتا رہی ہوں میں۔ اس کے بعد باقی نوع انسانی میں ان کے جیسا کوئی نہیں آیا جو قانون کا اتنا فہم رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ان باتوں سے سمجھ لیا کہ محدث کس کو کہتے ہیں اور فقہا کس کو کہتے ہیں۔ اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے تو پھر ہم فرقوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن اس طرح دیتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کا قانون تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو،
تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہاں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے میری بہنوں؟ اللہ کی رسی سے مراد صرف قرآن اور صحیح احادیث ہے۔ میں صحیح اس لیے کہہ رہی ہوں کہ احادیث کی بنیاد پہ بہت سے لوگ ضعیف اور کمزور موضوع احادیث کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ حدیث ہے یہ، تو اس لیے صحیح کا یہاں پہ اضافہ کرنا ضروری ہے۔ ہمیں کو دیکھنا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 159 میں، کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ یعنی جو کوئی شخص اپنے دین کو، اسلام کو فرقوں میں بانٹتا ہے، اللہ کے رسول آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حساب کتاب کرے گا جو وہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے کئی فرقے بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی کہے گا میں حنفی ہوں، کوئی کہے گا میں مالکی ہوں، کوئی کہے گا میں حنبلی ہوں، کوئی کہے گا میں شافعی ہوں، کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہے گا میں تبلیغی ہوں، کوئی کہے گا میں اہل حدیث ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ذرا سوچئے، اللہ کے رسول کیا تھے اور صحابہ کرام کیا تھے؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام صرف اور صرف مسلم تھے۔ اس کا بھی ثبوت ہمیں قرآن اس طرح دیتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 54 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی مسلم تھے، اور اسی سورہ آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام وہ بھی مسلم تھے، اور اسی طرح سورہ فصلت جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال بھی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلم ہوں۔ الحمدللہ، قابل تعریف ہے وہ شخص اللہ کی نظر میں جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیونکہ مسلم کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار، اطاعت گزار۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم کون ہیں تو سب سے پہلے اچھا جواب کیا ہے؟ ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والے کو ہی مسلم کہا جاتا ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے یہاں پر بھی کہ مسلمانوں نے اسی اپنے نام کے معنی کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت 4 اماموں میں بٹی ہوئی ہے، حالانکہ ہم چاروں ائمہ کی عزت ضرور کرتے ہیں، الحمدللہ وہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان چاروں اماموں نے اپنی اپنی بات بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر کسی کو میرا فتویٰ ملنے کے بعد اللہ اور رسول کی بات سامنے آ جائے، وہ فتوے سے ٹکرائے، تو میرے فتوے کو دیوار پر دے مارو، یعنی میرے فتوے کو مت مانو۔ یہی امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ ایک مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، حنفی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، صرف انہوں نے اپنی تحقیق کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے اجتہاد کر کے دنیا کو مسئلے مسائل سے آگاہ کیا۔ تو ہمارا فرض کیا ہے یہاں پر؟ ہمیں اور صرف
یہ بات ماننی چاہیے کہ اللہ اور رسول کا عملی طور پر ہم پکے کیا ہیں. اس بات کی بنا پر کہ انہوں نے جو کہا کہ میری بات کو دے مارو، اس بنیاد پر ہم سب عملی طور پر شافعی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، کیونکہ چاروں کا یہی قول تھا. جب اللہ اور رسول کی بات سامنے آ جائے تو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. جب کوئی بات میرے فتوے کے سامنے اللہ اور رسول کی آ جائے تو میرے فتوے کو ہرگز نہ ماننا، صرف اللہ اور رسول کی بات کو ماننا. اس بات میں عمل اس بات پر جب ہم عمل کرتے ہیں نا تو ہم کیا کہلائے؟ حنفی بھی کہلائے، مالکی بھی کہلائے، شافعی بھی کہلائے، حنبلی بھی کہلائے. کیوں؟ اصل دیکھا جائے تو ہمیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا لقب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمیں مسلم کہا. اس کا ایک اور واضح دلیل سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 78 میں. یہ ایک لمبی آیت ہے جس میں ایک لفظ آیا ہے ہوا سماکم المسلمین. سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں ایک لفظ آیا ہے ہوا سماکم المسلمین، ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم. اللہ تعالیٰ بول رہی ہے، تو پھر آپس میں جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو کوئی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہی کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو یہ حدیث کو ذرا آج پھر سے غور کر کے سنتے ہیں. یہاں ایک نقطہ غور کرنے کا اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، بلکہ یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. ہلو، آواز آ رہی؟ جی فون بیچ میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں کہہ رہی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کیونکہ جب ہم نے جان لیا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے، تو کیا اللہ کے رسول اللہ کی یہ بات جاننے کے باوجود بولتے فرقے بناؤ؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں اتنی نئی چیزیں، اتنا شیطان کا غلبہ اس کی چالوں کا ہوگا کہ وہ بنتے چلے جائیں گے، مگر عقل مند اور صحیح فہم رکھنے والا، اپنے آپ کی فکر کرنے والا اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا شخص اس میں غور کرے گا، جس کو جنت میں جانا ہے. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. جو قرآن اور حدیث پر چلے گا وہ فرقہ جنت میں جائے گا، جس پر اللہ اور اس کے رسول کے نام کی مہر لگی ہوئی ہوگی. وہ کام، وہی اصول، وہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے. اور میری پیاری بہنوں، بالخصوص ہمیں اس بات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، ان چاروں اماموں میں آپس میں خود کوئی اختلاف ہرگز نہیں تھا. کسی نے اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو نکتہ چینی نہیں کی، بلکہ افسوس ان کے پیچھے چلنے والوں نے ان کے ناموں کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے پر جھگڑے کرنے شروع کر دیے، نکتہ چینی کرنا شروع کر دیا، وغیرہ وغیرہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ہم اس طرف نہیں جائیں گے. بس یہ اماموں کا مطلب کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے مجھے یہ لمبی گفتگو کرنی پڑی. امید کرتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ بتا کر میں اپنی عنوان کی طرف چلتی ہوں. شاید آپ نے غور کیا ہوگا یہ تمام باتوں سے، یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟
قرآن اور حدیث کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم نہ ہونا۔ رمضان میں یا غیر رمضان میں ہم ایک ایک دو دو تین تین مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، مگر سمجھ کر ترجمے سے نہیں پڑھتے نا ایک مرتبہ بھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ضرور ملے گا، کیونکہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر اللہ نے 10 نیکیاں دینے کا وعدہ کیا ہے، الحمدللہ۔ مگر ان جھگڑوں سے بچتے ہوئے ہمیں دنیا میں صحیح راستے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو کیا عمل کرنے میں ہمیں بہت سے لوگ بھٹکائیں گے، کوئی بھی ہمیں بھٹکا سکتا ہے، گھما پھرا سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن کا صحیح علم ہوگا تو ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے، یہ مشکل نہیں ہے، صرف عالم لوگ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں سورہ نمبر 54 اور اس پورے سورے میں 4 مرتبہ آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آپ کے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھیے قرآن کی التجا ہے یہ، تو یہ جواز کیا قابل قبول ہے کہ عالم ہی پڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بس ضرورت کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے اس اکیڈمی کے ذریعے ہم جس مقصد کے ساتھ جڑے ہیں، جہاں تک ہو سکے قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوششیں جو کر رہا ہے یہ ہمارا الرشد اکیڈمی، اور اس میں جو بھی لوگ شامل ہیں ان کے مقصد یہی ہے کہ عام مسلمانوں تک ہم اپنی بات کو صحیح دلائل کے ساتھ پیش کر سکے اور لوگوں کو قرآن حدیث کی طرف بلا سکے۔ یہ مختلف بیانات رکھنے کا مقصد، مختلف طریقوں سے تعلیم دینے کا مقصد ہی صرف اللہ اور رسول کو راضی کرنا اور اپنی آخرت کو سدھارنا ہے۔ اللہ ہم تمام کو اس میں شامل کرے اور اس کے مقصد کو پورا کرنے والا بنائے، آمین۔ تو اب ہم چلتے ہیں سیرت ابو حنیفہ کی طرف۔ نام و نسب آپ کا کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا نام نعمان ہے، اسم گرامی نعمان، اور کنیت ابو حنیفہ، اور لقب امام اعظم اور سراج الامہ، یعنی نعمان بن ثابت، آپ کے والد کا نام ثابت اور ان کے والد کا نام نعمان، اور کنیت ابو حنیفہ کسی صاحبزادی کی وجہ سے نہیں تھی۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ کسی صاحبزادی کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ آپ کی اولاد میں صرف ایک صاحبزادے حماد گزرے ہیں۔ یہ کنیت معنی وصفی کے لحاظ سے خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آل عمران میں ہے، آیت نمبر 95۔ کیا فرما دو؟ اللہ نے سچ کہا، تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہو گئے ہیں، حنیفہ کے معنی۔ اس لحاظ سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہونے پر اتفاق ہے، جو حنیف کا مؤنث ہے، اور حنیف کے معنی ناسک، عبادت گزار یا مسلم کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ان کی ولادت کی طرف۔ امام اعظم کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال آئے ہیں۔ ایک نے کہا 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا 70 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور کچھ جمہور ائمہ کے نزدیک
تو ایک نے کہا 61 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، مگر جمہور کافی لوگوں نے 80 ہجری کو ہی زیادہ مناسب قرار دیا ہے، جس کے قائل اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفہ نعمان اور ابو نعیم ابراہیم بن علی شیرازی وغیرہ ہے۔ آپ کا خاندان کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم کے آبا و اجداد فارسی الاصل تھے۔ ان کے وطن کے بارے میں مورخین کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انبار کے رہنے والے تھے اور بعض بابل کے باشندے قرار دیتے ہیں، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ یہ بار بار اختلاف اس لیے آتا ہے پہلے کے زمانے میں، آج کل کی طرح اتنی سہولتیں، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب جو سنتا تھا وہ اس کو بیان کر دیتا تھا، تو ہمیں اس میں اپنے ذہن کو وسیع کر کے ان باتوں کو سننا ہے کہ ہمیں کیا ان کی زندگی سے لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ آپ کے دادا زوتی نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا۔ نعمان نے قبول اسلام کے بعد کوفہ سکونت اختیار کی۔ کون؟ آپ کے دادا نے۔ اس وقت حضرت علی کریم اللہ وجہہ الکریم کا دارالخلافہ تھا، جو ہمارے امیر المومنین ہیں، چوتھے امیر المومنین۔ جب امام صاحب کے والد ثابت کی ولادت ہوئی تو نعمان ان کے والد ان کو حضرت علی کی خدمت میں لے کر گئے، اور آپ نے ثابت اور ان کی اولاد کے لیے دعا خیر کی دعا فرمائی، اور حضرت علی کی دعا ہی کا اثر ہے کہ ثابت کے گھر دنیا اسلام کے عظیم یہ فقہا فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں کس چیز کی تجارت ہوتی تھی؟ امام اعظم نے مرکزی علم کوفہ میں ہی اپنی آنکھ کھولی۔ آپ کے والد صاحب حیثیتاً شرف میں تھے، آپ نے شعور کی منزلیں علم جو بنیادی علم ہوتا ہے وہ کوفہ میں ہی حاصل کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کسب معاش اور اپنے والد کی تجارت کی مصروفیات میں آپ بھی ان کا ساتھ دینے لگے۔ امام صاحب کسب معاش کے لیے ریشمی کپڑوں کا کاروبار شروع کیا۔ ان کے پاس ایک کارخانہ بھی تھا، وہ ریشمی کپڑے کے تاجر تھے، اور ان کی ایک دکان بھی تھی، کوٹھی میں ایک دکان بھی تھی۔ امام صاحب کی تجارت وسیع بہت زیادہ بڑی تھی، اور وہ کافی مشہور ہو گئے تھے اپنی تجارت میں انصاف کے ذریعے۔ الحمدللہ آپ بہت انصاف پسند تھے اور سچے تھے۔ حد درجہ تجارت میں دیانتدار اور صادق القول واقع ہوئے تھے۔ آپ کی 4 ایسی صفات آپ کے ساتھ متصف تھی جن کا تعلق معاملات سے تھا، جو عام طور پر کسی تاجر میں نہیں پائی جاتی تھی۔ نمبر 1، آپ کا نفس غنی تھا، یعنی آپ لالچ کے اثر سے بہت دور تھے، آپ کے ذریعے لالچ ظاہر نہیں ہوتا تھا، حالانکہ لالچ کا اثر کئی نفوس پر غالب آ جاتا ہے۔ جب کوئی کمانے لگتا ہے تو اس کو خواہش ہوتی ہے نا اور کمانے کی، مگر آپ کے نفس پر لالچ کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسری صفت، نہایت درجے کی امانت دار بھی تھے۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس رکھی جاتی
تو اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس کے امانت کو واپس لوٹانے تک. اور تیسری صفت آپ کے اندر کیا تھی؟ عفو و درگزر. نفس کی دیانت اللہ نے آپ کو محفوظ فرما دیا تھا. کسی سے بھی بدلہ لینے کے قائل نہیں تھے آپ. ہر ایک کو معاف کرنے کا پسند فرماتے تھے اگر کسی سے کچھ غلطی بھی ہو جائے. اور آپ بڑے دیانتدار، شریعت کے احکام پر سختی سے عمل پیرا ہونے والے تھے، اور دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے اکثر اوقات میں. انہی اوصاف عالیہ کا اجتماعی طور پر اثر تھا کہ تجارت آپ کی بڑھتی چلے گئی. آپ تاجروں کے طبقے میں آپ کو ایک انفرادی مقام حاصل ہو گیا. بیشتر افراد نے آپ کی تجارت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت سے تشبیہ دی تھی. پھر خرید و فروخت کے وقت امانت داری کا بھی لحاظ رکھتے تھے. امام صاحب بیچنے والے کی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ صحیح کیفیت کی ہدایت فرماتے تھے. ایک واقعے سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک عورت آپ کے پاس ایک ریشمی کپڑا بیچنے کے واسطے آئی. آپ نے اس سے دام پوچھے، اس نے 100 بتایا. تو آپ کو اس کی ریشمی کپڑے کا معلومات تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ زیادہ کم ہے، یہ زیادہ کا ہے، یعنی اس کی 100 نہیں، اس سے بڑھ کے ہے اس کی قیمت. تو اس نے 100 اور بڑھا دیے. اس طرح وہ 400 تک پہنچ گئی. تو پھر بھی آپ نے اس کو کہا کہ یہ اس سے بھی زیادہ کا ہے. تو وہ بولی کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو نہیں، آپ نے کسی اور کو بلا کر اس کے دام لگانے کے لیے کہا. تو اس نے ان کو 500 دام لگایا تو آپ نے اسے خرید لیا. دیکھ رہے ہیں کتنے مخلص تھے. دیکھیے پہلے کے لوگ. اگر ہمیں پتا چلے کوئی چیز ہمیں زیادہ سستی میں مل رہی ہے، جس کی قیمت زیادہ ہے، ہم فوری اس کو اور کم کر کے لینے کی کوشش کرتے. مگر ہمارے امام نے کیا کیا؟ اس کی صحیح قیمت لگا کر وہ عورت کے صحیح پیسوں میں اس کو خریدا. کتنی دیانتدار، کتنی مخلص ہے دیکھیے. اور اگر آپ کے مال میں کوئی عیب ہوتا تو اسے خریدار کو بتا کر فروخت کرتے تھے. یہ بھی ایک بہت نہایت اہم صفت ہے کہ آپ کی انہی صفات کی وجہ سے میں نے کہا نا کہ آپ کی تجارت بہت پھیلتی گئی. الحمدللہ. اس کے بعد آپ نے اور علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے وطن کوفہ میں تو مرکز تھا، اس سے علم جہاں تک ہو سکے علم حاصل کرتے گئے. اس کے بعد کئی اور ملکوں میں بھی آپ صرف محض علم حاصل کرنے کی خاطر تجارت کرنے لگے، سفر کرنے لگے. اور جہاں سے جو بھی علم ملتا آپ اس کو حاصل کرتے. آپ نے ادب اور لغت کے ساتھ علم کلام کی طرف خاص توجہ دی. اسی دور میں باطل فرقے سر اٹھا رہے تھے. اسلام کی بنیادی عقائد میں مختلف قسم کی بدعات پیش کرنے لگے تھے. قرآن حکیم میں خدا کی ذات اور صفات وغیرہ کے بارے میں کچھ عرب نے اس کا اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کے ساتھ اتنا ہی کافی تھا. مگر جب اسلام فارس اور شام میں داخل ہوا اور وہاں کے قوموں نے اسلام قبول کیا تو ان لوگوں نے اعتقادی مسائل کو فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور پرکھنا شروع کیا. الگ الگ بیانات دینا شروع کیے. مگر امام صاحب نے جب جس شہر میں آنکھ کھولی تھی وہ عرب کے و عجم کے مختلف قبائل اور متعدد رنگ و نسل رکھنے والوں کا مسکن تھا، جہاں اعتقادی مسائل ہمیشہ زیر بحث آیا کرتے تھے. چونکہ آپ کی طبیعت میں جولانی تھی، مسائل کی تہ تک پہنچنے کی آپ میں صلاحیت تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے علم کو آگے بڑھایا اور صحیح علم پہنچانے کی خاطر مختلف جد و جہد کی.
اور اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے لوگ آپ سے بحث کرنے سے جی چراتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کے دلائل موجود تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے کبھی بھی اپنے علم کا غرور اور تکبر کسی عالم پر یا کسی محدث پر، کسی پر نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ نے جو بھی علم کلام حاصل کیا، اس میں آپ نے لوگوں کی طرف کبھی انگلیاں نہیں اٹھائیں، صرف ان کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے مناظرے کیے۔ آپ کے علم حاصل کرنے کی غرض اس طرح بھی تاریخ میں آتی ہے کہ آپ بصرہ شہر کی طرف 20 مرتبہ، تقریباً 20 مرتبہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے بار بار وہاں کا سفر کیا۔ کیا ہم آج کل ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ فکر ہے؟ ہم گھر میں بیٹھے ہی ہم وقت نہیں نکال پاتے کہ ہم کچھ دیر علم حاصل کریں۔ ان آج کل کی سہولتوں کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے صحیح علم ان تک پہنچا سکے۔ مختلف بہانے ہمارے پاس ہے، اور پہلے کے اسلاف ہمارے سال علم حاصل کرنے کے لیے، صرف جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ایک صحابی ایک حدیث سننے کے لیے کئی شہر جاتے اور وہاں سے حدیث سن کر واپس پلٹ آتے۔ کیا یہ غور کرنے کا مقام نہیں ہے؟ ان کی ان کوششوں اور محنتوں سے ہی الحمدللہ یہ دین ہم تک پہنچا۔ کیا ایک ڈائننگ روم میں بیٹھ کر کتاب پڑھ کر یہ ہمارے پاس آ گیا یہ علم؟ جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں آج کتابی شکل میں، کیا ایسے ہی آگے آئیے؟ کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں، کتنی پریشانیاں اٹھا کر پہلے کے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اماموں نے، محدثوں نے علم کو جمع کیا۔ کیا اس کا ایک حصہ، 1% حصہ بھی ہمارے میں کچھ خرچ ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے تو کئی بہانے ہیں، وقت نہیں ہے، گھر ہے، بچے ہیں، فلاں ہیں۔ اور پہلے کے لوگوں کے لیے یہ نہیں تھا کیا؟ شادی، بچے وغیرہ، ان کا مقصد ہر کام میں آخرت کی تلاش، ہر چیز میں وہ آخرت کو پہلے دیکھتے تھے۔ اس سے ہمارے علم، ہماری آخرت میں اس سے کیا اضافہ ہوگا؟ اللہ ہمیں ان صحابہ، ان ائمہ، ان صحابیات، ہماری مختلف علمی درسگاہوں سے جو بھی ہم سیکھے اس پر عمل کرنے والا بنائے اللہ ہمیں۔ تو آگے دیکھیے، امام صاحب نے فقہ کی تحصیل کے لیے، جیسے کہ میں نے کہا فقہ میں آپ کا نمبر 1 درجہ ہے، انہوں نے فقہ کی تحصیل کے لیے حضرت حماد کی درسگاہ کا انتخاب کیا۔ ابتدا میں امام صاحب حلقہ درس کی بائیں صف میں بیٹھتے رہے، مگر چند روز کے بعد جب حضرت حماد کو تجربے سے معلوم ہوا کہ پورے حلقہ درس میں کوئی شاگرد کا حافظہ اور ذہانت آپ کے برابر نہیں، تو آپ نے حکم دیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔ دیکھیے، مرتبے بلند ہو رہے ہیں، صرف آپ کی علمی بنیاد پر، کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ کے علم کی گہرائی کی وجہ سے، درسگاہ میں پوری توجہ سے بیٹھنے کی وجہ سے، علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے۔ حضرت حماد کی درسگاہ میں فقہ کی تحصیل کے ساتھ کوفہ کے دوسرے تمام شیوخ سے آپ حدیث اور سنن کا درس بھی لیتے رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ اس کے لیے، حصول علم کے لیے رحالت، سفر بھی کرتے، کیونکہ آپ کے اندر اتنا علم ذوق تھا،
اس کو تسکین کے لیے آپ بصرہ گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، متعدد سفر کیے آپ نے، حرمین شریفین میں کافی دنوں تک قیام کیا، اور مختلف علماء مشائخ کے گہواروں میں آپ نے حدیث اور فقہ کے عظیم مرکز میں حصہ لیا۔ ایام حج میں تمام شہروں سے اسلام کے مختلف شیخ ماہرین علوم آیا کرتے تھے، وہاں اجتماع ہوتا تھا، تو امام صاحب نے 55 حج کیے، تفسیر میں آتا ہے آپ نے 55 حج کیے، تاکہ خوب استفادہ حاصل کرے۔ آپ کے اماموں کی فہرست میں ذکر آتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ امام، مطلب آپ کے استاد گزرے ہیں، اساتذہ گزرے ہیں، تقریباً اللہ عالم 4000 بھی تعداد بتائی گئی آپ کے اساتذہ کی۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی استاد ایک حدیث بھی آپ کو بیان کر دے تو وہ آپ کا استاد بن جاتا ہے۔ اور استاد کا ادب و احترام اس طرح کرتے تھے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کا گھر آپ کے استاد کے گھر کی طرف ایسی جانب تھا کہ آپ اس کی طرف پیر بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلو میں آ جائیے، بلکہ ادب و احترام۔ آج ہم سنتے ہیں کئی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی بات کسی استاد کی بری لگتی ہے تو ان کا بیان سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ان چیزوں سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے بھی کس غرض سے ملے، علم حاصل کرنا ہمارا مقصد ہو۔ ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں یا ان کی باتوں کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں زیادہ کھوج نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آپ کی انہی کوششوں اور کاوشوں سے آپ نے اتنا فقہ کی تعلیم میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل کیا کہ لوگ آپ کی مجلس میں آنے سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی اعتراض کر دے تو اس کا ایسا جواب ان کو ملے گا جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائیں گے۔ بلکہ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو اتنا تک مرتبہ دے رکھا تھا کہ اگر وہ کوئی چیز بتائیں تو اس پر وہ خود اعتراض کریں۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے 2 شاگرد خود ان سے کئی مسئلوں میں اعتراض رکھتے تھے، مگر کبھی آپ نے ان کو کوئی نکتہ چینی نہیں کی، بلکہ ان کے اعتراض، ان کا الگ مذہب بنایا، اپنا الگ مذہب بنایا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد حماد سے وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں 10 سال تک آپ کی صحبت میں رہا، پھر میرا جی حصول اقتدار کی جانب مائل ہوا، یعنی میں بھی علم آ گیا ہے نا، میں بھی اپنی ایک مجلس بناؤں۔ میں نے اپنا حلقہ الگ جمع کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا۔ ایک روز میں پچھلی پہر نکلا اور چاہا کہ یہ کام کر لوں۔ جب میں مسجد میں قدم رکھا اور شیخ حماد کو دیکھا تو ان سے علیحدگی کو پسند نہ کیا اور پھر ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ یعنی یہ لوگوں کے دلوں میں بھی شیطانی وسوسے آتے تھے، مگر ان کا علم ان کو دور فوراً کر دیتا تھا، وہ اسی غلطی پر نہیں رہتے تھے۔ یعنی استاد کے رہنے کے باوجود میں کیوں اپنی الگ سے مجلس بناؤں، یہ کہہ کر انہوں نے پھر انہی کے پاس واپس چلے گئے۔ آج چند علم ہمارے پاس آتا ہی نہیں، ہم کچھ بھی کہنے لگتے ہیں۔
کیا یہ درست ہے؟ بلکہ آپ کی صفات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کو مالی امداد کرتے تھے، شاگردوں کی اپنے مالی امداد کرتے تھے اور ان کے گردش ایام میں ان کا ساتھ دیتے تھے. یعنی جس کو شادی کی ضرورت ہوتی وہ مالی وسائل لا رکھتا ہے تو اس کی شادی کرا دیتے تھے، اور ہر شاگرد کی کفالت فرماتے تھے جو بھی حقدار ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی تجارت سے آپ کے مال میں بھی بہت ترقی ہوئی تھی نا. اسی لیے آپ اپنے طلباء کو ضرورت سے بے نیاز کر دیتے اور ان پر اور ان کے اہل عیال پر خرچ کرتے تھے. اور اپنے شاگردوں کی کڑی نگرانی بھی کرتے تھے. جب کسی میں احساس علم کے ساتھ کبر یعنی تکبر کے آثار دیکھتے تو ان کا ازالہ فرماتے اور ان کو باور کراتے کہ وہ دوسروں کے علم سے حاصل کرنے کے محتاج ہے، کسی کے پاس مکمل علم نہیں ہے. ہمیشہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے کہ ان لوگوں کو جو اپنے وطن کو واپس جانے والے ہوتے ہیں، جن سے بڑا آدمی بننے کی توقع ہوتی ہے. امام صاحب انتہائی محتاط اور محتمل مزاج کے معلم تھے. طلباء کے اشکالات اور اعتراضات کو بڑی خندہ پیشانی سے سنتے اور انتہائی نرمی کے ساتھ جواب دیتے تھے. کبھی ڈانٹنے کا ڈپٹنے کا کوئی ایسا بیان نہیں آتا. آپ نے اپنے علم کے ذریعے مختلف بہت سے مسائل کو استنباط کیا، یعنی بتایا، کوششیں کی. سیاست میں بھی آپ نے اپنی علم کی بنیاد پر مختلف مسائل بنائے. الغرض امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر وقف کیا اور ہمیشہ یہی فرمایا کہ اگر کوئی بات میری فتوے کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑ دو اور قرآن و حدیث کی بات کو لے لو. اس بات کو ہم آج لیتے ہی نہیں، بلکہ مختلف جو بھی ان کو جو مسائل ملے، جس سے جتنا بھی سنا، اس کی بنیاد پر ان کے پیروکار بن گئے اور ان کو ہی غلط ٹھہرانے لگے. ہمارے امام صاحب کا یہ مسلک ہے فلاں فلاں بول کر. حالانکہ پورے امام کتنے کشادہ ذہن تھے. ہمیں ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے، بہت گہرائی سے پڑھنی چاہیے تاکہ ہم نصیحت حاصل کر سکیں. ان کا رویہ کیسا تھا، وہ کیسا رہتے تھے، علم کو کس طریقے سے حاصل کرتے تھے. مگر ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جھگڑوں میں ہم اپنے آپ کو بہت ہی وہ کر لیتے ہیں. آپ کے بیٹے جیسا کہ میں نے کہا حماد بن ابو حنیفہ، وہ بھی الحمدللہ امام اعظم کے اکلوتے صاحبزادے تھے. علم و تقوی میں درجہ کمال پر فائز تھے. جو والد کو دیکھا وہی انہوں نے سیکھا. حدیث اور فقہ کی تعلیم والد بزرگ گوار سے حاصل کی. پھر آپ انہی عظیم فقہاء میں شامل ہوئے جہاں پر امام اعظم اپنی مجلس میں فقہ کے کارکن بنے. آپ فقہ کے ساتھ
فقہ میں اپنا تمام تر محنتیں کر کر یہ مختلف مسائل بیان کیے. امام صاحب کی مصنفات بہت ہی اہم ہیں. عالم اسلام میں حدیث و فقہ کے موضوع پر کتابوں کی تالیف کا آغاز جیسے دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہو چکا تھا، اسی دور میں ہمیں متعدد اصحاب علم و قلم کی کتابوں کا سراغ ملتا ہے. مختلف کتابیں آپ نے تصنیف کی. آپ کی اسانید میں حافظ بن محمد مخلد 331 ہجری اور مختلف کتابیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. ان کے جو مقصد تھا بس مختلف اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کو سہولت فراہم کرے اور اپنی بات کو قرآن و حدیث سے کبھی نہ آگے بڑھائیں. اسی بات کو ہم جانتے ہوئے ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے جہاں ان کی ضرورت پیش آئے، اگر ہمیں کہیں قرآن و حدیث میں اس کا علم نہ ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مگر ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ان کی محنتوں اور کاوشوں سے بہت سا علم ہمیں حاصل ہوا، اور جس مقصد ان کا جو مقصد تھا ویسے ہی ہم بھی اپنا علم حاصل کرنے والے بنے. میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے زندگی کا صحیح مقصد حاصل کرنے والا بنائے اور قرآن و حدیث پر صحیح عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.